بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یا مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، 2 سال کی حکومت کی کارکردگی آپ نے سنی، کئی پریس کانفرنسز ہوئیں، حکومتی وزراء نے اپنی کامیابیاں گنوائیں، تو آج تھی باری اپوزیشن کی۔ آج اپوزیشن نے بھی پریس کانفرنس کی، ایک وائٹ پیپر جاری کیا عمران خان کی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کے اوپر۔ شہباز شریف صاحب بھی آج بڑے عرصے کے بعد گرجے، بولے، اور ساتھ ہی شاہد خاقان عباسی اور باقی ان کی جتنی ٹیم تھی مسلم لیگ نون کی، انہوں نے موجودہ حکومت پر اعتراضات اٹھائے، ان کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے۔ کیا کہا اس کے اوپر سن لیتے ہیں انہی کی زبانی اور پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ سنائیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں۔ وی آر ریسپانسبل سینسبل اپوزیشن، اور ہمیں انہوں نے دیوار سے لگایا، اس کے باوجود گواہ ہے 2 سال کا ریکارڈ کہ فلور آف دی ہاؤس پہ میں نے اور میری پارٹی نے اور باقی اپوزیشن پارٹیز نے پھر بھی اپنا تعاون کا ہاتھ بڑھایا، لیکن جس طرح انہوں نے اس کو دھتکارا اور پایا حقارت سے اس کو دھتکارا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اب یہ قوم کو بتائیں، اپنے رزلٹس بتائیں قوم کو، اور خالی یہ کہنا کہ میں این آر او نہیں دوں گا اور فلاں نہیں کروں گا، کیا اس سے لوگوں کے پیٹ بھر جائیں گے؟ یہ تھے شہباز شریف صاحب اور ساتھ ہی شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہیں، اور ساتھ ان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے حکومتی کارکردگی کو کس طرح بیان کیا، وہ بھی سن لیں۔ 5 سالوں میں 10,000 ارب روپے قرض بڑھایا اس قوم کا، جس کے اندر ہم نے بکی، بلوکی، حویلی، بہادر شاہ لگایا، 1700 کلومیٹر موٹر ویز بنائے، 2 LNG کے ٹرمینلز لگائے، کول کے پلانٹس لگائے، گوادر کے اندر پورا گوادر چینج کر دیا، اور انہوں نے 2 سال کے اندر صرف 2 سال میں 12,000 ارب روپے کا قرض بڑھایا ہے۔ اور کیا ڈیولپمنٹ کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 800 ارب روپے جہاں ڈیولپمنٹ بجٹ ہم رکھتے تھے اور خرچ کرتے تھے، وہ اب 400-500 ارب روپے میں آ گیا ہے، جس سے کہ انکم بھی کم ہو گئی، روزگار کا موقع بھی کم ہو گئے۔ ایویلیوشن انہوں نے کری ہے، ہم 115 پہ چھوڑ کے گئے تھے، کیئر ٹیکر 120 پہ چھوڑ کے گئے تھے، اس کو پہلے سال انہوں نے 164 کرا۔ ایک مرتبہ ادھر وزیر ان کے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا جب 125 کا تھا کہ ڈالر 140 ہو جائے گا۔ جب وزیر خود کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 140 ہو جائے گا تو ہو ہی جائے گا۔ جب منسٹرز آپ کے رزاق داؤد صاحب نے کہا پاکستان ڈیفالٹ کی نیچ پہ ہے، اسد عمر صاحب کہتے ہیں پاکستان بینکرپسی پہ ہے، تو پھر آپ جب خود یہ کہہ رہے ہیں تو کون بینک آپ کو لون دے کے جائے گا؟ $2 بلین اپریل 2018 کے اندر سٹی بینک والوں نے پاکستان حکومت کو آفر کرے تھے $2 بلین کو لون، جو میں نے منع کر دیا تھا، 8% پہ تھا۔ یہ ہاٹ منی 13.5% پہ لیتے رہے ہیں، کس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں بات کو، لیکن یہ 13% پہ ہاٹ منی لیتے رہے، 8% پہ ہم نے منع کیا تھا $2 بلین کا۔ یہ جب آ کے انہوں نے بات کری کہ ہم بینکرپسی پہ ہیں، ہم ڈیفالٹ پہ ہیں، صرف مسلم لیگ کو بدنام کرنے کے لیے جب انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کاری شروع کری، تو اس کے بعد لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ ان کی نالائقی کو اندازہ لگا لیں کہ $1 ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے۔ پہلے سال ایکسپورٹ کم ہوا ہے، پہلے سال ایکسپورٹ 2% کم ہوا ہے، $500 ملین مسلم لیگ سے کم ہوا ہے۔ اس سال کورونا سے پہلے 8 مہینوں کے اندر ان کی ایکسپورٹ سلو تھی، جو 2 سال پہلے ہم چھوڑ کے گئے تھے، اس سے بھی سلو تھی۔ اور اب جا کے اس مہینے اللہ کا شکر ہے کہ 6 مہینے بڑھی ہے، 6% جولائی میں بڑھی ہے، تو بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ جب فسکل ڈیفیسٹ ہوگا تو آپ کو وہ پورا کرنے کے لیے کہیں سے پیسے چاہیے، آپ کو یا پیسے چاہیے پرائیویٹ سیکٹر سے، جس کا مطلب ہے کہ سیونگز مائنس انویسٹمنٹ جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہوتی ہے ادھر سے پیسے لے کے آئیں گے، یا آپ فارنر سے بورو کریں گے۔ تو جتنا آپ کا فیڈرل بجٹ ہوتا ہے، یا آپ اگر لوکل بورو نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ اور سیونگ برابر ہے، تو آپ کو باہر سے بورو کرنا پڑتا ہے۔ یہ اگر اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج کا کم کر رہے ہیں اور لیکن بجٹ ڈیفیسٹ بڑا کر رہے ہیں، تو فیوچر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج بک کر رہے ہیں، یہ کیپٹل اکاؤنٹ میں اتنا قرض بڑھا رہے ہیں۔ جون 2018 میں پاکستان کا سرکولر ڈیٹ 1026 ارب تھا، 1026 ارب، جس میں سے 580 ارب ہم سے پہلے کا جو پاور ہولڈنگ کمپنی تھی اس کے اندر موجود تھا۔ ہمارے دور میں اس میں 462 ارب کا اضافہ ہوا۔ آج ملک کا سرکولر ڈیٹ 2200 ارب ہے، 2200 ارب روپیہ، یعنی تقریباً اس میں 1200 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ اور یہ 2 سالوں میں صرف 2 سالوں میں، ہمارے 5 سالوں میں 462 کا اضافہ ہوا، اس حکومت کے 2 سالوں میں 1200 ارب روپے کا اضافہ سرکولر ڈیٹ میں ہو چکا ہے، جو کہ یومیہ جو اس حکومت کا عرصہ رہا ہے 2 سال کا 1.2 ارب، یعنی 120 کروڑ روپے یومیہ آج پاکستان میں سرکولر ڈیٹ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ جی، اور یہ صاحب
کارکردگی، اس کے بعد جوابی کارکردگی، تنقید، جوابی تنقید، یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم کب ان سے نکل پائیں گے اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں؟ دیکھیں، مجھے عمران خان صاحب کی پرفارمنس سے جو اقبال کہتا نا ہے کہ مگر عصر تقاضاؤں سے خوف، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے خوف، وہ والی کیفیت ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ نون لیگ جس ہمبل طریقے سے بہیو کر رہی ہے وہ پاپولیرٹی کے سٹینڈ پہ چڑھتی جا رہی ہے. اچھا، میرے جیسا مزید سروے بھی بتا رہے ہیں، میرے جیسا آدمی آج جب مفتاح اسماعیل کو سن رہا تھا اور پھر جب میں ٹیون کر کے وہ 6-7 لوگوں کو، عمران خان صاحب کے جو لوگوں کو سنتا ہوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اچھا، مطلب میں نے بہت کم اپوزیشن میں یہ فکرے سنے ہیں. آپ نے ابھی خاص طور پر ہم نے کاٹ کے لگایا مفتاح کو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب اکانومی سطح پہ آئے. مطلب اتنا آبجیکٹو اور غیر تعصبانہ تجزیہ کرتے ہوئے اس نے نہیں کہا کہ کیا صورتحال ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیا آپ، اس نے کہا کہ ہم یہ تھے، آپ یہ ہیں، اور فیصلہ میرے اور عثمان صاحب آپ پہ چھوڑ دیا. اور ورنہ تقریر جس طرح کی مطلب آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو ٹوٹل سٹرنگتھ ہے وہ شہباز گل کے گرد گھومتی ہے، وہ فیاض الحسن چوہان کے گرد گھومتی ہے، اور فواد چودھری کے گرد. فواد چودھری تو بیچارے اب ختم ہو گیا، اب تو بیچارہ شہزاد اکبر بھی تھوڑا سیریس گفتگو کر لیتا ہے. اچھا، مطلب یہ تو صورتحال ہے. کل تو بد احتیاط مراد سعید اور طرح دیکھیں، یہ جغت بات دو ہیں اور دونوں عجیب و غریب. مطلب کل ارشاد بھٹی جو ہے، ارشاد بھٹی اس کے میں دیکھ رہا تھا، شہباز گل صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ. اب اس نے پوری لائن بنائی کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا یہ تو اپنا لکھ کے لے آئے. اب یہ اعتراض ہے، یہ آپ کا سب سے بڑا سپوکسمین بول رہا ہے خان صاحب کا. اور یہ تو اصل میں کبڈی کے میچ میں آئے ہیں تو انہوں نے کبڈی جیت کے جانا ہے، کوڈی کرتے ہوئے، یہ آپ کا سب سے بڑا سپوکسمین بول رہا ہے. اب اسی طرح شباب ان کو فکرہ بازی جو ہے وہ فیصلہ بازی سٹائل کی وہ انہوں نے فیض الحسن چوہان سے کرانی. اب اس کے مقابلے میں کیا اپنا جواب دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف بھی 5 بجے بڑے عرصے کے بعد میں نے تھکا ٹون ڈاؤن دیکھا ہے، سب کو بہت تھکا اور اس کی صورتحال یہ ہے شہباز شریف کی کہ اس نے کچھ چیزیں بتائیں. اس نے کہا کہ دیکھیں بات سنیں، آپ کریڈٹ میں گنو نا جو کچھ بھی ایسی پیک کے کریڈٹ میں گنو. آج اگر آپ سکر سے رحیم خان پہنچے تو عمران خان تو نہیں لے کے پہنچایا نا اس نے آپ نے. آج اگر آپ جو اتنی لمبی ٹنل جو ہے آپ نے کھولی ہوئی ہے اس کی ایبٹ آباد والی زبردست قسم کی ٹنل حیران کن، تو آپ نہیں گئے نا. یہ تو بیسیکلی وہ نواز شریف لے کے گیا ہے، جو بھی لے گیا ہے وٹ ایور اٹ از، سی پیک سے آیا کچھ آیا. لیکن آپ تکلیف دہ بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ جو وہ کام کرتے ہیں وہی کام یہ کرتے ہیں اور آپ پھر کہتے ہیں کہ وہ غلط تھے. شہباز شریف نے سیالکوٹ کا موٹر وے بند رکھا اور انہوں نے آ کے شروع کر دیا. اس نے بند رکھا کارڈیالوجی سینٹرز، انہوں نے آ کے شروع کر دیا. انہوں نے جو شروع کیا تھا، نواز شریف وغیرہ نے جو کیا تھا، مثلا میں کل اسلام آباد میں دیکھ رہا تھا، اسلام آباد سے ایئرپورٹ سے جو میٹرو چلنی ہے اس کی اینٹیں تک وہیں پڑی ہوئی ہیں، رکا ہوا کام. آپ مجھے یہ بتائیں اور اس لیے بتائیں اسلام آباد ایئرپورٹ سے جو بندے نے آنا ہے وہ نون لیگ کا ہوگا، وہ کسی کا عام آدمی نے آنا ہے نا، اور غریب آدمی نے. جب دیکھا نا ہوتا کیا ہے کہ آپ چھوڑنے گئے ہیں، آپ ٹیکسی کرائیں گے، آپ خرچہ کر دیں گے، بیچارے غریب مزدور کوئی کھاریاں سے چھوڑنے آیا، کوئی جو میٹرو میں بیٹھے گا جا کے ایئرپورٹ پہنچے گا، واپس میٹرو پہ جہاں اتر جائے آگے. لیکن بھائی میں کل ہے حیران. تو خان صاحب اپنی وہ تعریفیں کیے چلے کرتے جائیں، میں نے کب کہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے اب تک میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، کوئی تبدیلی اس بات پہ نہیں آئی کہ کوئی کنسٹرکٹیو بات کر سکے. میں شاہد خاقان عباسی کو اور مفتاح اسماعیل کو سچی بات بتاؤں آپ کو، اگرچہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، میں سمجھتا تھا میں ان کو جس سے کہتے ہیں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آج میں نے دیکھا ہے پریس کانفرنس کر. کیا آپ ان کی اپریسیشن بھی کر رہے ہیں انہوں نے؟ اب ان سے کہیں گے نا ان کو یہ کرتے رہے، ان کو یہ کرتے رہے، ہمیں یہ لے. او بھائی اللہ کے بندو،
پاکستان میں ایک بات طے ہے کہ قائد اعظم سے زیادہ برے حالات کسی کو نہیں ملے. ایک آنا نہیں تھا. صحیح بات. حبیب بینک کے مالک نے تنخواہوں کے لیے پیسے دیے تھے. کانٹے جو تھے وہ لوگ اکٹھا کرتے تھے, وہ آج بھی کانٹے سے کوٹے تک بات کرتے ہیں, کہ تب جا کے کامن پن نہیں تھی. ایک دفعہ بتائیں کہ اس نے کہا ہو کہ ہمیں یہ چھوڑ کے چلے گئے, انگریز میں یہ دے گیا, فلاں میں یہ دے گیا, فلاں میں دے گیا. نہیں ہے, کوئی گفتگو ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد وہ این آر او ہے تو اس کا ہم سے این آر او مانگتے ہیں, اور یہ کرتے ہو بھائی, این آر او مانگتے ہیں تو دو نہیں مانگتے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب مجھے یہ بتائیں, کیا نواز شریف صاحب جو گئے ہیں وہ آپ کے آشیرواد کے بغیر گئے؟ آپ تو چڑیا کا بچہ باہر نہ جانے دیں. کس قوم کو بیوقوف بناتے ہیں؟ مسئلہ سارا یہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک اور میں اس اینگل کو تھوڑا سا یہ تو بات ہو گئی, لیکن اس سے پہلے ایک اور تھوڑی سی گفتگو بڑے مزے کی ہے. جو موجودہ وفاقی وزیر ہیں, بڑے اہم رکن ہیں پی آئی اے والے, المعروف غلام سرور خان صاحب, انہوں نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں, وہ بھی سن لیں, اور پھر آگے عمران خان صاحب کے بارے میں جو اچھی اچھی خبریں ہیں اور یہ صاحب سے وہ سنتے ہیں. سنائیں جی. 35 سال اس ملک کو بے دردی کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے, اور سوائے لوٹنے کے ان کا کوئی کام نہیں تھا. جمہوریت کے نام پہ اس ملک کو تباہ و برباد کیا نا چوروں, ڈاکوؤں, بددیانتوں, بد کرداروں نے. ان کا اگر ہوتا ہے تو وہ شور کیوں مچاتے ہیں؟ وہ ڈاکو ہیں, وہ چور ہیں, وہ اس ملک کے دشمن ہیں. انہوں نے لوٹا ہے اس ملک کو, خون چوسا ہے اس غریب قوم کا, واجب القتل ہیں وہ لوگ. جی, اور یہ صاحب بڑی سخت باتیں کی ہیں, بڑے لائن آف ایکشن بھی دے رہے ہیں. تو پھر آغاز تو پھر کریں نا. پھر میرا خیال ہے ان کو خودکشی کر لیجیے کہ ان 35 سالوں میں 85 میں بھی یہ ایم پی اے تھے, 88 میں بھی ایم پی اے تھے, 2002 میں بھی تھے, 2004 میں فیڈرل کابینٹ میں تھے, ایم این اے تھے. اچھا, اور اس کے بعد وفاقی وزیر کاف لیگ میں تھے, شوکت اس میں پیر پارٹی میں یہ تھے. 1988 میں بے نظیر کی گورنمنٹ پہ, پنجاب گورنمنٹ میں ہیلتھ کے کس کے وزیر بھی تھے. تو پہلے تو ان کو خود ہی اپنے لیے سزا تجویز کرنی چاہیے. تو بندوق شندوق کا بندوبست ہم کر لیتے ہیں, میڈیا کا کیمرے ہمارے حاضر ہیں کہ جناب واجب القتل کو تو پہلے واجب القتل کرو نا, اس کے بعد دیکھی جائے گی. پر چھوڑیں, دیز آر نان سیریس پیپل. پاکستان کا مسئلہ جو ہو گیا کہ پاکستان کا معاملہ شورش کر دیتا, میری وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو, گھری ہوئی ہے طوائف تماش پیرم. دیکھیں, اس کا آغاز, گند کا آغاز نون لیگ نے خود کیا تھا, لیکن نون لیگ سنبھل گئی ہے. بے نظیر کے پوسٹر نکالنا, اس کی گندگی گفتگو کرنا, اس کے یہ کرنا, حسین حقانی وغیرہ گروپ, سارا یہ سارا انہوں نے شروع کیا تھا. لیکن سنبھل گئے یار, چوٹ پڑی ہے, سنبھل گئے. مجھے لگتا ہے عمران خان کو بھی ایک چوٹ پڑنی چاہیے تھا, لیکن چوٹ پڑتی نہیں ہے. اچھی اچھی خبریں آپ بتا رہے ہیں. اچھا, چوٹ پڑتی نہیں ہے. دیکھیں آج یہ 2-3 دن پہلے حرف آخر تھوڑی ہے. نہیں, مسئلہ سے حرف آخر کی بات نہیں ہے. یہ مائیکل کوگل مین جو ہے نا, دیکھیں سب سے بڑا جو تھنک ٹینک ہے نا امریکہ کا, وہ ہے ووڈرو ولسن سینٹر. ٹھیک ہے. اور اس ووڈرو ولسن سینٹر کا ایک میگزین ہے جس کو کہتے ہیں فورن پالیسی میگزین. فورن پالیسی میگزین نے آج سے 8-11 سال پہلے ہیلری کلنٹن نے کہا تھا کہ where we are going to spend our next 10 years, آج نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ لائن سیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کون دوست ہوگا, ہمارا کون دشمن ہوگا, کہاں کیا رہے گا کیا. اس میں اس نے خاص طور پہ مائیکل کوگل مین جیسے بندے نے, جو کہ بہت بڑا ڈپٹی ہیڈ آف دا ساؤتھ ایشیا, آئی تھنک سو, یس, اس نے ایک آرٹیکل لکھا. اب خان صاحب کی وجہ مضبوطی جو ہے وہ لکھی ہے. اب خان صاحب کو خوش نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ 5 سال تک کہیں جا نہیں رہے. اچھا, بظاہر کرنا. اس نے کہا ہے کہ جی اس میں سہیل وڑائچ صاحب ہمارا دوست ہے, اس نے کہا سہیل وڑائچ نے ایک کالم لکھا کہ جون میں عمران خان چلا جائے گا, اور اس نے کہا جون came and went and the government remained in place. یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے کہ کیوں ہوا ہے. ٹھیک, اس نے کہا thanks mostly. یہ کبھی بھی امریکنز یہ بات نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ ڈیموکریسی اور یہ سب. thanks mostly to a powerful military that even when it isn't ruling the country directly is prone to meddling in the politics. کہ وہ براہ راست بھی کام نہ کرتی ہو, تب بھی اس نے کہا کہ. پھر اس نے 2 سکینڈل کا ذکر کیا, کہتا ہے وہ بہت بڑے سکینڈلز تھے, اس کے باوجود بھی عمران خان سروائیو کر گیا. ایک اس نے اس سکینڈل کو بہت بڑا انٹرنیشنل لیول کا سکینڈل کہا ہے کہ when, دیکھیں میں اس کی زبان سناتا ہوں. Aviation minister admitted that almost 1/3 of the nearly 900 active pilots in Pakistan
have fake license and are unqualified to fly. یہ کہتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ اتنا بڑا اسکینڈل تھا کہ جس کے حساب نیکن خان صاحب کو انہوں نے کرا کرو کے اور وزیر بھی بیٹھے ہیں، وزیر بھی بیٹھے ہیں، آج واجب القتل وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی واجب القتل ہے۔ دوسرا وہ اسکینڈل وہ کہتا ہے شوگر اسکینڈل تھا، وہ بھی کسی نے کسی حد تک چلا گیا۔ اس کے وہ بھی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں جتنے بھی تھے، لیکن دو وجوہات وہ کہتا ہے جس کی وجہ سے عمران خان جو ہے اس کو 5 سال تک مجھے نہیں لگتا کوئی ہرا سکے گا۔ ایک وہ کہتا ہے وہ جو پہلی اس نے کہا ہے کہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ کس کے پاس کوئی آپشن نہیں؟ عوام کے پاس آپشن نہیں جس کا ہے پہلے یا میں نے پڑھا سر بار بار انہوں نے کہا لانے والوں پہ؟ جو چاہتے ہیں، اچھا اس نے کہا پاکستان پولیٹیکل اپوزیشن، یہ بہت صحیح بات اس نے کی، may be emboldened by Khan's struggles, but it lacks the capacity and desire. دو فکرے بولیں، ایک تو کہتا ہے کہ ان کے اندر بہلیت ہی نہیں ہے اپوزیشن میں، ہاں ٹو ماؤنٹ اے ماس موومنٹ ریزلٹنگ ان ہز آؤسٹر، کہ ایسی ایک موومنٹ چلا دیں جو عمران خان صاحب کو اتار دیں۔ ایک تو وہ کہتا ہے کیپیسٹی نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے ڈیزائر، خواہش بھی کوئی نہیں، خواہش بھی کوئی نہیں۔ مر گئے تو ٹھیک ہے سر جی سن نال، یہ جو بہت امپورٹنٹ، اٹ از ڈیوائیڈڈ ٹینشنز آر رائف بٹوین دا ٹو مین اپوزیشن پارٹیز، دا پاکستان مسلم لیگ نواز اینڈ اس نے کہا دونوں پارٹیز کے اندر یہی ہے، اور کہتا ہے انڈیسیسو بھی رہے گا، سب کچھ رہے گا، ہر چیز ہوئے گا، اور کنسلیٹری رول ڈیورنگ دی کرائسس ود انڈیا in February 2019 and more recently the endorsements have received from the multiple capitals plan، سب کچھ بھی ہے۔ وہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہے کہ بلنٹ امپیکٹ جو ہے اس کا یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوم اس کے اندر بالکل باہر اس کی کہتا ہے بہت ٹھیک ہے، باہر اس کا امیج عمران خان کا بہت ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس نے وہ تعریف کی ہے، کہتا ہے کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ وٹ ایور اٹ واز کووڈ-19، اس نے کہا دنیا حیران ہے کہ یہ ہو کیسے گیا پاکستان نے کیسے کنٹرول کیا، پاکستان نے، اینڈ وی آر اسٹڈنگ کہ پاکستان میں یہ کیسے عمران خان صاحب جیسا بندہ جو ہے لیڈرشپ جو ہے وچ انکیپیسٹی کوئی نہیں، ہاسپٹل کی فیسلٹیز کوئی نہیں ہے، پیسے کوئی نہیں ہے، باقی چیزیں کوئی نہیں، لوگ بالکل بد احتیاط ہیں، پاکستان نے کر کے لیا۔ تو کہتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں عمران خان کو کچھ سپورٹ اس طرح ملے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ایک بات بتاؤں، میں نے کئی دفعہ کہا ہے، اور خان صاحب کے زمانے میں بھی کرتے، پہلے بھی کہتے ہوتے تھے کہ بنیادی طور پہ جو ایوولوشن ہوتا ہے نا اس کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا، صحیح بات، ایک پبلک کھڑی ہوتی ہے اور پبلک جو ہے اس کا ایک اجتماعی غصہ بنتا ہے۔ مثلا مجھے کسی پولیس والے نے مارا ہوتا ہے، آپ کی زمین پہ کسی نے قبضہ کیا ہوتا ہے، اس کے بیٹے کو نوکری نہیں ملی ہوتی کیونکہ وہ سفارشی آ گیا ہوتا ہے، اس کی جو ہوتا ہے کہ باہر ہوتا ہے تو اس کو پٹواری نے اس کا رقبہ کسی کے نام کر لیا ہوتا ہے، کسی کو کچھ، یہ سارے غصے ہوتے ہیں۔ ایک دم جب 4-5 بندے نعرہ لگانے لگتے ہیں تو ہر بندہ اپنا اپنا ذاتی غصہ لے کے نکلتا ہے اور وہ غصہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس وقت پبلک کو جتنا اگنور کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں سڑک پہ نکلنا مشکل ہے ہمارا، جس دکان پہ کھڑے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو آپ نہیں سمجھاتے ہو، میں نے کہا میری سنتا، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو، آج ان کے والد صاحب زندہ ہوتے تو ان کی نہ سنتے۔ کامران خان صاحب کی ضرور سنتے ہیں، یہیں پہ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں افغان طالبان کا کہ اہم وفد اسلام آباد کے دورے پر ہے، کتنی بڑی یہ پیش رفت ہے، اس پر کریں گے بات بریک کے بعد۔